ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسے نہیں ڈرتے. ہمیں ہمارے ایمان کی وہ مٹھاس جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان کی مٹھاس خوف خدا پیدا کرتی ہے. اب ایمان کی وہ مٹھاس ہمارے دل میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ خوف خدا جو مومن کا شیوا ہے، جو مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ابھی تک خوف خدا نہیں پیدا ہوا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اپنی استطاعت ایٹموسٹ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی ہے، مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن ایمان والے وہ لوگ جن کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوا وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب آیتیں اس کی پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. وہ یہ مومنوں کی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر عبادات کے ذریعے، احکام کے ذریعے خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور آج ہر شخص سکون کا، اطمینان کا متلاشی ہے. ہر شخص اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے. کیا ہم اس دنیا کی زندگی میں پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ اطمینان والی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ ہاں، یقیناً ہم پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور ہم اطمینان والی زندگی بسر کر سکتے ہیں. آج میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں جس سے ہماری دنیا کی زندگی پرسکون گزر سکتی ہے، جس سے ہم دنیا میں پرسکون زندگی، اطمینان والی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. وہ دو چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دنیا کا سکون اٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا میں پرسکون حاصل ہو جائے تو ہمیں لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا، فضولیات کو چھوڑنا پڑے گا. پہلی چیز جو ضروری ہے پرسکون زندگی کے لیے وہ یہ ہے کہ فضولیات کو ہم چھوڑ دیں، لغویات کو ترک کر دیں. آج ہماری زندگی لغویات سے، فضولیات سے بھری ہوئی ہے. ہماری زندگی میں جتنی فضولیات اور لغویات ختم ہوں گی اتنے ہی ہم باعث کمال اور صاحب کرامات ثابت ہوں گے، اتنا ہی ہمارا اللہ کے ہاں درجہ بڑھے گا اور اتنی ہی ہماری دعائیں قبول ہوگی اور ہم قبولیت کے درجے کو حاصل کر لیں گے. آج ہماری زندگی میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی فضولیات پائی جاتی ہیں، لغویات پائی جاتی ہیں، اور آج ہماری زندگی میں بولنے کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فضولیات پائی جاتی ہیں. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نہیں وہ جنت میں سنیں گے کوئی بےہودہ کلام الا سلاما، مگر سلام سلام کی صدا سنیں گے. دیکھیے ہمارا ایمان ہے جنت میں بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑی پرسکون زندگی ہے. اور وہ جنت کی پرسکون زندگی، اس بات کو ہم نے، اس نقطے کو سمجھنا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں.
جو چیز پہلی میں نے بیان کی وہ نہیں ہے، فضولیات نہیں ہیں، لغویات نہیں ہیں، یہ چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی کے بارے میں، جنت کے سکون اور اطمینان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کہ جنتی لوگ جنت میں لغویات نہیں سنیں گے، لغویات نہیں بولیں گے، الا سلاما، مگر ہر طرف سلامتی سلامتی کی صدا ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور وہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رزق صبح اور شام حاصل کر رہے ہوں گے، انہیں رزق کی فراوانی حاصل ہوگی، اور یہ رزق کی فراوانی ان پر صبح اور شام اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا من کان تقیا، اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو، ایمان والوں کو اس جنت کا وارث بنا دیں گے۔ کون ایمان والے؟ من کان تقیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پرہیزگاری اختیار کی، جس نے اللہ کے ہاں تقوی اختیار کیا۔ صاحب تقوی جنتی اور جنت میں کیسے بڑی ہی پرسکون زندگی کے ساتھ، بڑی ہی نعمتوں والی زندگی کے ساتھ۔ جنت میں سکون کیوں؟ جنت کی پرسکون زندگی کیوں؟ اس لیے کہ اس جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، لغویات نہیں ہیں، فضولیات نہیں ہیں، اور ہماری زندگی سے سکون اٹھ گیا۔ ہم نے اپنے سکون کو برباد کر لیا۔ کیوں؟ ہم نے دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بہت زیادہ فضولیات اور لغویات کو اختیار کیا ہوا ہے۔ لا لغو فیہا، اس جنت میں بیہودہ کام نہیں ہے، بیہودہ کوئی بات نہیں ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تسلیما، سلامتی ہی سلامتی، کوئی فضول کام نہیں، نہ کوئی فضول کام، نہ کوئی فضول بات۔ اور آپ دیکھیں زندگی میں، ہماری زندگی میں کتنے فضول کام، کتنے لغویات، سننے کے اعتبار سے بھی اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی۔ آج ہر آدمی فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی فضول کلام سننے میں، فضول وقت ضائع کرنے میں، لغویات میں، جس سے نافرمانی حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے دین کے لیے باعث قاتل ہے، ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تبصرہ کرتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں، ہماری مجلس سیاستدانوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ہم چار بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سیاستدانوں پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملکی حالات پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے لیڈر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ساری دنیا کے سامنے موجود ہے کہ ہمارے لیڈر کا اس معاملے میں یہ قصور ہے، لیکن ہم اس قدر اس معاملے میں لیڈر سے، اپنے سیاسی لیڈر سے، سیاسی گفتگو سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جھوٹ بھی بول پڑتے ہیں۔ ہم اپنے لیڈر کو، اپنے سیاسی لیڈر کو گرنے نہیں دیتے، اس کی ہر بات کا، اس کے ہر کام کا، اس کے بیہودہ کام کا، اس کے ملک دشمن عناصر کا، ملک دشمن کاموں کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنے بھائی کے ساتھ فضول بحث کرتے ہیں، فضول اس حوالے سے بحث کرتے ہوئے ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ چار جہاں بندے اکٹھے ہوئے نہیں، ملکی سیاست پہ بات، لیڈر پہ بات، حالات پہ بات، حالات کا رونا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی مجالس کے اندر جہاں چار بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی کوستے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اللہ کی ذات پر بولتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو کوستے ہوئے، اپنے حالات کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لا تسمعوا فیہا لاغیا، وہ جنت میں کوئی بیہودہ کلام نہیں سنیں گے،
جنت پرسکون اطمینان والی زندگی، نعمتوں والی زندگی، کس لیے؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ کوئی اس میں بےہودہ کام، بےہودہ بات جنت میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے اعراض کا ارادہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اعراض کا ارادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرنا چاہتے ہیں، منہ موڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فضولیات میں لگا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ فضولیات پیدا کر دیتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ نے اعراض کیا، جس بندے سے اللہ نے منہ موڑنے کا ارادہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ فضول کاموں میں، فضول معاملات میں الجھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضولیات اور لغو قسم کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ایمان کی آبیاری ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے کہ آدمی ایمان والا فضولیات میں نہیں پڑتا، فضولیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج تصویر کے فتنے نے، جب سے یہ تصویر کا فتنہ عام ہوا، دیندار طبقے کو الجھا دیا اس فتنے نے۔ ہمارے گھروں کے اندر تصویر کے جائز ہونے سے ہر قسم کی برائی آ گئی۔ تصویر کا فتنہ جب سے یہ ہمارے دیندار لوگوں میں عام ہوا، ہم بھی اس سے بچ نہ سکے، فضولیات سے، اور بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاموش رہنا بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور خاموش رہنا، اس سے بندہ بڑے معاملات سے بچ جاتا ہے، بڑی الجھنوں سے بچ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بڑی الجھنوں سے۔ اور ہم ہیں کہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، ہماری ہے کہ زبان بے لگام، جہاں چار بندے دیکھے وہیں پر بحث شروع کر دی، اور ہم بے جا بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بے جا بولتے ہی چلے جاتے ہیں، فضول بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ فضول بولنا، یہ لغویات کو اختیار کرنا، یہ ایمان کے منافی بات ہے، یہ اسلام کا حسن ضائع کرنے والی بات ہے، اور خاموش رہنا عبادت ہے۔ خاموشی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ خاموش رہنے والا اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو بچا لیتا ہے اور اپنے معاملات کو بچا لیتا ہے۔ ہماری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم فضول نہ بولیں، جہاں کہیں بولنے کی ضرورت پیش آئے وہاں پر ہم بات کریں۔ اللہ کے بندے بے مقصد نہیں بولتے، فضول نہیں بولتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن آ گیا ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، اور دونوں فرشتے ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ نیکی والا نیکی کی بات لکھ رہا ہے، برائی کرنے والا برائی والا برائی کی بات کو لکھ رہا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے گواہی لی جائے گی، اور جب وہ جنتی لوگ، جنت والے جو بےہودہ کام نہیں کرتے، کسی بےہودہ کلام سننے والے کے قریب پہنچیں گے، مروا کراما، بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی وقار کے ساتھ وہاں سے اس مجلس سے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایمان والا جب دیکھتا ہے کہ جاہل لوگ باتیں کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اس کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہہ کے اس مجلس سے نکل جاتا ہے، اس مجلس سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنا فضول ٹائم ضائع نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، فضولیات میں، لغویات میں نہیں پڑتا۔ اور آج دیکھ لیجئے، نہ چھوٹے کے اندر حیا رہی، نہ بڑے کے اندر حیا رہی،
حیا کا آج ہمارے معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں حیا باقی نہیں رہی ہے. ہمیں بڑوں کا حیا نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کا حیا نہیں کر رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات میں لگا دیا ہے. فضولیات میں پڑھ کر، لغویات میں پڑھ کر ہم اتنے بورڈ ہو چکے ہیں، ہمارے بچے اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، وہ ہر قسم کے حیا کے تقاضوں کو فراموش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں بڑوں کی عزت کا، بڑوں کے مرتبے اور مقام کا چھوٹوں کو کوئی حیا باقی نہیں رہا. لغویات میں فضولیات پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں. جب انسان فضولیات یا لغویات میں لگتا ہے نا، اس کے اسلام کا حسن اٹھ جاتا ہے اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں باقی نہیں رہتی. رزق ختم کر دیا جاتا ہے، چہرے کا نور، وقار، رعب، دبدبا ایسے بندے سے ختم کر دیا جاتا ہے جو فضولیات اور لغویات میں پڑتا ہے، جو فضول گفتگو کرتا ہے. ہر قسم کی بے برکتی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ روحانی اور بدنی کمزوری کا اس بندے کو شکار کر دیتے ہیں. کس کو؟ جو فضولیات میں پڑتا ہے، جو فضولیات میں اپنا ٹائم اور وقت ضائع کرتا ہے. ایسا بندہ روحانی لحاظ سے بھی اور بدنی لحاظ سے بھی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. فرشتوں کی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے، فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں، فرشتوں سے دوستی ختم ہو جاتی ہے. انسان جو اپنی زندگی میں ایمان سے، ایمان کی مٹھاس سے، نیکی سے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں جنتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لغویات اختیار کرنے سے وہ جنتی ماحول ختم ہو جاتا ہے. انسان کے چہرے سے نور ختم، رعب اور دبدبا ختم ہو جاتا ہے. عبادات میں مزہ نہیں آتا، یہاں تک کہ نماز میں جو نماز کا خشوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، نماز کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. فرمایا قد افلح المومنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہوئے جو لغویات اور فضولیات سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ اعراض کرتے ہیں لغویات سے، فضولیات سے. اور معذرت سے عرض کر دوں، برا نہ بنائیے گا، فضولیات اور لغویات کا سب سے بڑا آلہ کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ سیل فون، موبائل فون، جو ہماری زندگی میں لازم و ملزوم پڑ گیا ہے، جو ہماری ہر آدمی کی جیب میں ہے، جس سے آدمی ہر وقت مستفید ہوتا رہتا ہے، جسے ہم سب نے اپنی زندگی میں لازم و مظلوم تصور کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ لغویات اور فضولیات کا سب سے بڑا آلہ. شاید ہی کوئی بچا ہو اس سے، شاید ہی کوئی بوڑھے پرانے خیالات کا بچا ہو. اور پھر یہ سیل فون، اب یہ تو بٹنوں والے تو ختم ہو گئے، اب یہ ٹچ موبائل، اور ٹچ موبائل میں ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی فضولیات اور لغویات، ہر قسم کے معاملات اس کے اندر آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے اس آلے کو، فضولیات کے اس بڑے آلے کو اتنا جو نا وہ سستا یا اتنا جو نا وہ عام سمجھا، اتنا ہم نے اس کو عام کر دیا. میری بچی روتی ہے، ہماری بچی روتی ہے، دنیا دار آدمی کی بچی روتی ہے، دیندار آدمی کی بچی روتی ہے، مولوی کی، غیر مولوی کی بچی روتی ہے، ہم اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، ہم اس کو چپ کرواتے ہیں.
یہ فضولیات اور لغویات کا آلہ پکڑا کر ہم اسے بولنا نہیں آتا، اسے کوئی شعور نہیں ہے زندگی کے بارے میں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، لیکن ہم نے اس کو اس فضولیات کے آلے کا اسیر کر دیا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اسے یہ آلہ نہ دو، گیم نہ لگاؤ تو اسے مزہ نہیں آتا، وہ ضد کرتی ہے، وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے بچہ۔ تو ہماری زندگی میں فضولیات اور لغویات عام، ہماری زندگی میں فضولیات اور لغویات کا سب سے بڑا آلہ موبائل فون، سیل فون، جس نے ہم سے ہمارا ایمان لے لیا، جس نے ہم سے ہمارے والدین چھین لیے، جس نے ہم سے دوست چھین لیے، جس نے ہم سے دوستوں کی گپ شپ چھین لی، جس نے ہمارا سکون چھین لیا، وقت چھین لیا، نماز کی ادائیگی چھین لی، مسجد میں آنا چھین لیا، جو رشتہ داروں کے، دوستوں کے، عزیز و اقارب کے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے، جو فضولیات میں ہم سب کو مبتلا کر دیتا ہے، جس کے پاس بیٹھ کر ہم بہت زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، جس کو 24 گھنٹے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو بھی اس کو اپنے سرانے رکھ کر سوتے ہیں۔ یہ سیل فون، موبائل فون، لغویات اور فضولیات کا سب سے بڑا آلہ میں پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے، جنتی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں جنتی سکون حاصل کرنے کے لیے، جنتی ماحول پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی میں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ پرسکون ماحول ختم ہو گیا ہے۔ اس میں پہلی چیز لغویات، اور لغویات کا سب سے بڑا آلہ یہ سیل فون اور موبائل فون۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں جنتی ماحول میسر آئے، جو چاہتا ہے کہ اسے پرسکون زندگی میسر آئے، وہ 2 کام کریں۔ ایک تو معافی کی عادت ڈالے، لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں کے بیجا پیچھے نہ پڑے، اور دوسرا وہ کوئی فضول کام نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے، لغویات سے جان چھڑا لے، اعراض کر لے لغویات سے، اسے ایمان کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، اسے ایمان کی ٹھنڈک ملے گی، وہ ایمان کی ٹھنڈک ملے گی جس سے انسان لغویات سے دور چلا جائے گا، اس کی لغویات والی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، اسے ایمان کی ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ کس کو؟ جو فضول کام نہیں کرے گا اور فضول بات یا فضول بحث نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ وہ موت کو یاد رکھے گا، موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ میں موبائل پہ کچھ اور بولوں تو یہ وقت گزر جائے گا۔ دوسری چیز بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس سے ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بچوں دوستوں کے ماحول کو پرسکون بنا سکتے ہیں، جنتی ماحول اپنے گھر کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے پوشیدہ گناہ ہم چھوڑ دیں۔ آج ہماری زندگی میں پوشیدہ گناہ، آج ہماری زندگی کے تنہائی کے اندر گناہ زیادہ، ان تنہائی کے گناہوں نے ہماری زندگی کو دکھوں سے بھر دیا ہے، اس تنہائی کے گناہوں نے ہماری زندگی سے سکون چھین لیا ہے۔ آج ہر آدمی نے، ہر نوجوان نے، ہر آدمی نے تنہائی میں گناہ کرنے کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، تنہائی میں گناہ کرنے کے اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جنتی ماحول ہمیں میسر آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں
یہ چھپ چھپ کر گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ ہم جو زندگی میں پوشیدہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے۔ ہماری زندگی میں نیکی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے، ہمیں سیاست دانوں نے الجھایا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کا معاملہ پیٹ کے گرد گھومتا ہے، معیشت کے گرد گھومتا ہے، روزگار کے گرد گھومتا ہے۔ آج ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے جتنا بھی کما لو اتنا ہی تھوڑا، پوری نہیں پہنتی۔ کیوں؟ ہم نے فضولیات اور لغویات اور پوشیدہ گناہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بے برکتی بہت زیادہ اس چیز سے آ گئی، اس چیز سے بے برکتی آ گئی۔ اور پھر اول تو نماز نہیں ہے، عبادات نہیں ہیں، اگر ہے تو دیندار لوگوں کے اگر ہاں نماز ہے اور کچھ نیکی والا معاملہ ہے تو پھر پوشیدہ گناہ اور یہ فضولیات، پوشیدہ گناہ فضولیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آدمی آئے گا اس حال میں آئے گا کہ نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، نیکیاں احد کے پہاڑ کو چھو رہی ہوں گی، بہت زیادہ اس کی زندگی میں نمازیں ہوں گی، صدقہ خیرات ہوگا، بہت زیادہ نیکیاں اس نے حاصل کی ہوں گی، لیکن پوشیدہ چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا تھا، موبائل کا غلط استعمال کرتا تھا، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا تھا، پوشیدہ گناہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو بخیر دیں گے، اڑا دیں گے ہوا میں۔ فرمایا اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا کر ضائع کر دیں گے، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ پوشیدہ گناہوں سے نہ بچ سکا، تنہائی کے گناہوں سے نہ بچ سکا، تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا، تنہائی میں گناہ کے لمحات نکال لیا کرتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ اور آج ہم نے ان دو چیزوں کو اللہ کی توفیق سے چھوڑنے کا عہد اور ارادہ لے کر جانا ہے کہ ہم نے تنہائی میں پوشیدہ گناہ بھی نہیں کرنا، اور ہم نے اپنی زندگی سے یہ لغویات اور فضولیات جو ہم نے اختیار کر لی ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے جمعے کے خطبے کا کہ ایمان کو آبیاری کر دی جائے، ایمان کو ایسا کر دیا جائے کہ انسان عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کہ انسان مسجد میں آئے، خطبہ سنے اور اس کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ 7 دن ایمان کے ساتھ ایمان کو حاصل کر کے لغویات و فضولیات سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو دنیا میں عطا کر دے، جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عطا کر دے، تو اپنی زندگی سے یہ فضولیات اور یہ لغویات اور تنہائی کے گناہ چھوڑ دو۔ آپ کو آپ کے گھر میں جنتی ماحول میسر آئے گا، پرسکون زندگی میسر آئے گی، اور اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا کریں، بچوں کے پاس بیٹھا کریں، بچوں کے سے دینی گفتگو کیا کریں، دینی گپ شپ کیا کریں۔ ہم موبائل دے کر، آپ بھی موبائل میں مصروف ہو کر بس لگ جاتے ہیں۔ میں جی صبح 8 بجے جاتا ہوں، رات 8 بجے آتا ہوں، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، بڑا یعنی کہ ہارڈ ورک کرتا ہوں، کولو کے بیل کی طرح جوتا رہتا ہوں، شام کو آ کے میں تھک جاتا ہوں، بس روٹی کھا کے میں بستر پر گر جاتا ہوں، بس پھر میں نے 1-2 گھنٹہ جو نا وہ خبریں اور یہ چیزیں موبائل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، پھر مجھے کوئی نہیں پتا یار یہ کوئی زندگی۔ پھر ہمیں نہ بچوں کا پتہ، نہ بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ بچوں سے کوئی گپ شپ کرتے ہیں۔ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ 2 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر ہی یہ جنت کی خوشبو پہلی قسط کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ آپ
اگلے جمعے آئیں گے اس بات پر، اس چیز پر عمل کر کے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو کی پہلی قسط حاصل ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ واقعی کہ ہمیں جو نا یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ہماری زندگی میں، یہ چیزیں دو بہت زیادہ ہیں۔ اور تیسری چیز بھی میں بتا دوں اسی کے ساتھ ہی منسلک، حلال رزق، حلال کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتاریں، یہ حرام کی نحوست جو نا چھوڑ دیں۔ آج آدمی ہر آدمی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، پوری کیوں نہیں پہندی؟ اس واسطے کہ اسی حلال و حرام سے تمیز چھڑ دیتی۔ چھوڑ دو حرام کو، چھوڑ دو حرام کو، ہاتھ نہ لگاؤ، حلال کی کمائی کھاؤ، حلال کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارو، حلال کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، چھوڑ دو یہ چیزیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کس قدر ظلم اور زیادتی ہے، عدلیہ کے اندر ججز کی کس قدر ناانصافیاں ہیں، ججز بک جاتے ہیں پیسے لے کر، وکیل کیسز پکڑتے ہیں، ناجائز کیس پکڑتے ہیں، ظالم آدمی کی وکیل مدد کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں انشورنس عام ہیں، ہمارے ہاں بہنوں کے حصوں کو غصب کرنا، ہمارے ہاں تجارت میں ہر بار استعمال کر ناجائز پیسے بٹورنا، ناجائز منافع حاصل کرنا، ہر قسم کا یہ معاملہ ہمارے ہاں عام ہے۔ کیوں؟ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دیا ہے، ہمارے ہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی۔ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، اس نے اپنی زمین میں ہل چلایا، ہل چلاتے ہوئے سونے کا برتن اس کی زمین سے نکلا، اس نے پک کیا، اٹھایا، اس کو جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے گیا، کہنے لگا بھائی یہ تیری زمین سے یہ سونے کا برتن نکلا ہے، یہ آپ کا ہے۔ وہ بیچنے والا کہتا ہے بھائی میں نے زمین تجھے بیچ دی تھی، تیرے سے پیسے لے لیے تھے، وہ زمین اب تیری تھی۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، عام بات نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ میں نے تو تجھے زمین بیچ دی تھی، اب زمین تیری تھی، تیری زمین سے یہ سونے کا برتن نکلا ہے، اب یہ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں بھائی میں نے تو زمین کے پیسے دیے تھے، یہ سونے کے پیسے تو نہیں دیے تھے، میں نہیں یہ لیتا، یہ تیرا ہے۔ وہ دونوں جھگڑتے ہوئے ایک سیانے آدمی کے پاس گئے، جا کر اپنا معاملہ بیان کیا، اس نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، دونوں سے پوچھا اچھا بھی تمہارے بچے ہیں، تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، فرمایا دونوں کا نکاح کر دو، اور یہ سونے کا برتن یہ دونوں کو جو نا دونوں جیوں کو یہ دے دو زندگی گزارنے کے لیے انعام کے طور پر۔ ایسے ہی ہوا۔ ہے ایسا ایمان ہمارا؟ ہے ایسا ایمان؟ ہم تو 5 روپے پر 10 روپے پر اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں، ہم 5 روپے پر 10 روپے پر اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے یقین جانے ہماری بھوک اور افلاس نہیں مٹتی، کیوں؟ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دیا ہے۔ بہرحال ہم نے انشاءاللہ تعالی ان دونوں چیزوں کو، فضولیات کو، لغویات کو چھوڑ کر آنا ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ، اور اپنی زندگی سے یہ تنہائی کے جو گناہ ہے، پوشیدہ کام، پوشیدہ گناہ جو ہم چھپ کر کرتے ہیں لوگوں سے چھپا کر، ان کو چھوڑنا ہے اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی سکون حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں کو بھی اس حوالے سے یہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نیکی کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہینڈز اپ کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، نیکی کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں چیزوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لغویات اور فضولیات کو بھی چھوڑ دیں اور تنہائی کے گناہ کو بھی چھوڑ دیں۔ آمین۔